محبت جو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اس کی حفاظت اور پرورش کیسے ہونی چاہیے؟ اب اس کے اندر دو باتیں ہیں۔ جو چیزیں فطری طور پر عطا ہیں ان کی حفاظت انسان کے ذمے ہے۔ اس بات کا ایک پہلو تو یہ ہے، مثلاً اللہ تعالیٰ نے آپ کو جسم عطا فرمایا ہے، اس کی حفاظت آپ کے ذمے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بینائی عطا فرمائی ہے تو اس کا خیال رکھنا آپ کا کام ہے۔ کچھ لوگ دوسرے خیال کے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جو عطا فرمایا ہے وہ قائم رہے گا، ہم حفاظت کریں یا نہ کریں، اور دینے والے نے اس کی حفاظت ہمارے ذمے نہیں لگائی ہے اور یہ اسی کا ذمہ ہے۔ اب یہ دو قسمیں ہیں۔ اگر آپ ذمہ داری لیتے ہیں کہ محبت عطا ہے اور حفاظت آپ کے ذمے ہے تو پھر اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اگر آپ اللہ کی محبت اور اللہ کی عطا والی محبت کی بات کرتے ہیں تو یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کی محبت دنیا میں ٹھہرنے کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کی محبت کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا سے اس دنیا کی طرف سفر کرنے کا میلان پیدا ہو جائے۔ یہ اللہ کی محبت ہے جو اس دنیا سے اس دنیا کے لیے رغبت پیدا کرتی ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی محبت ہے، یہ اللہ کے محبوب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے لیے ہے اور اس راہ پر چلنے والوں اور محسنین کے لیے ہے۔ اب اس محبت کی حفاظت کو آپ نے اپنے ذمہ لگا لیا، اس لیے محبت کی سب سے بڑی حفاظت یہی ہے کہ محبت اہل محبت میں رہے، محبت محبت والوں میں رہے اور دل والا دل والوں میں رہے، تب اس کا دل دل رہے گا، یعنی ٹھیک رہے گا۔ تو یہ ضروری بات ہے کہ عشق والے ہمیشہ عشق والوں میں زندہ و سرفراز رہیں گے تو آگ آگ کے الاؤ کے ساتھ قائم رہتی ہے اور بجھنے سے بچ سکتی ہے۔ تو محبت کیسے قائم ہوگی؟ جب دل والے دل والوں کے ساتھ رہیں۔ محبت والا کسی اور محبت والے کو تلاش بیگانگی اچھی رفیق راہ منزل سے، ٹھہر جا اے شرر، ہم بھی تو آخر مٹنے والے ہیں، آپ سب مٹنے والے ہیں۔ ایک جیسے خیال والے اگر ہم سفر ہو جائیں تو سفر بہتر کٹے گا۔ اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو اس دین کی لگن میں جو لگن ملی ہے آپ اس کی حفاظت کریں، دین میں محبت کے طور پر سر دھڑ کی بازی لگا دیں۔ حالانکہ بالکل آسان سی بات ہے کہ وقت پر نماز آتی ہے اور وقت پر نماز چلی جاتی ہے، پھر دوسرا وقت آ جاتا ہے، مگر یہ بھی جہاد کی صورت میں شروع کرو۔ اگر یہ عمل کوئی نہیں روک رہا تو پھر تو بڑی آسان سی چیز ہے۔ اگر آپ کو نماز سے کوئی روک رہا ہے اور جب آپ اسے جھٹک دیتے ہو تو پھر نماز بڑی اچیومنٹ ہو جاتی ہے۔ مثلاً آپ بیٹھے تھے اور آپ کے کچھ مہمان آ گئے مگر نماز کا ٹائم ہو گیا، تو اگر آپ نے انہیں کہہ دیا کہ آپ برائے مہربانی چلے جائیں تو یہ ایک اچیومنٹ ہے۔ یہ کہنا بڑا مشکل ہے۔ مثلاً آپ کے ہاں جب مہمان ان لاس میں سے ہوں، بیٹی کے ان لاس ہوں یا بیٹے کے ان لاس ہوں، اگر آپ نے ان لاس کی محبت کو دین کے تحفظ میں لگایا تو یہ بڑی بات ہے۔ اس محبت کو قائم رکھنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ درود شریف ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا فائنل راستہ جو ہے وہ درود شریف کا راستہ ہے۔ درود شریف خاموشی کا راستہ ہے۔ اس کا سفر جو ہے آنسوؤں کا سفر ہے اور تہجد کا سفر ہے۔ یہ سارے اللہ کی محبت کی حفاظت کے طریقے ہیں۔ محبت کو آپ تہجد کے ذریعے قائم رکھ سکتے ہیں، رکعت کے ذریعے قائم رکھ سکتے ہیں، درود شریف کے ذریعے قائم رکھ سکتے ہیں، خیرات کے ذریعے قائم رکھ سکتے ہیں، لوگوں پر احسان کے ذریعے قائم رکھ سکتے ہیں، جانوروں سے محبت کے ذریعے قائم رکھ سکتے ہیں، اور آپ اللہ کے لیے دنیا کا سفر کرنے میں قائم رکھ سکتے ہیں۔ یعنی آپ پیدل سفر کرتے جائیں، ایک شہر دوسرا شہر، بس صرف چلتے جائیں اور کوئی شخص واقف نہ بنائیں، محبت قائم رہے، چلتی رہے، پھر اللہ کی محبت کا مظہر مل جائے گا، کوئی گرو مل جائے گا۔ سچے مرید کو سچا ہی پیر ملنا چاہیے۔ سچا پیر اللہ کی محبت کا مظہر ہوتا ہے۔ یہ محبت وہاں آ کر سرفراز ہوتی ہے اور اپنے جلوے دکھاتی ہے۔ محبت کا اصل مدعا اللہ کی دی ہوئی محبت یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔
اس محبت کا طریقہ جو ہے اور وسیلہ جو ہے وہ گرو ہے اور پیر ہے۔ اس کے جو باقی طریقے ہیں ان میں درود شریف ہے، شب بیداری ہے، تہجد ہے، تنہائی ہے، سفر ہے اور محبت کے دوسرے رنگ ہیں۔ دنیا والوں کی، عشق والوں کی جتنی بھی داستانیں ہیں ان کا آپ اندازہ لگاؤ۔ مثلاً ہیر رانجھے کا قصہ دیکھو کہ ایک لڑکی اور ایک لڑکا ہے۔ عام آدمی کہے گا کہ پتہ نہیں کون تھا رانجھا۔ اہل دل حضرات کے لیے یہ بڑا واقعہ ہے، وہ بڑی عقیدت سے اسے سنتے ہیں۔ سیف الملوک میاں محمد صاحب رحمۃ اللہ کی کتاب ہے، سننے والے اسے بڑے ادب سے سنتے ہیں، گویا کہ ان کتابوں کے اندر کوئی نہ کوئی محبت کا راز دیا گیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ کو تو یہ ہند کہتے ہیں۔ خسرو رحمۃ اللہ کی سب سے مشہور چیز ہے نمی دانم چا منزل بود، شب جائے کے من بودم، بہر سورخ سے بسمل بود، شب جائے کے من بودم، بری پہ کر نگارے سرو کدے لالا رخسارے، سراپا آفتے دل بود، شب جائے کے من بودم، خدا خود میرے مجلس بود، اندر لا مکاں خسرو، محمد شمع محفل بود، شب جائے کے من بودم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امیر خسرو رحمۃ اللہ کے کلیات بھی چھپے ہوئے ہیں۔ امیر خسرو کی کتاب لیلا مجنو جو ہے بہت اچھی کتاب ہے۔ لیلا مجنو میں ساری طریقت لکھی ہوئی ہے۔ قصہ لیلا مجنو کا ہے اور شان خسرو رحمۃ اللہ کے پیر کی ہے۔ مولانا جامی رحمۃ اللہ نعت کے بڑے شہنشاہ ہیں اور لیلا مجنو انہوں نے بھی لکھی ہے۔ لیلا مجنو تو لڑکی اور لڑکے کا قصہ ہے، لیکن نعت والوں نے یہ کیوں لکھا آپ پڑھو گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ دل والے اپنے دل کی سلامتی دل والوں کے قصے میں سمو کر قائم رکھتے ہیں۔ انہوں نے لیلا مجنو کا صرف نام استعمال کیا ہے، لیلا مجنو صرف نام لیے ہیں اور قصہ اپنی روح کا بیان کیا ہے۔ اسی طرح سیف الملوک نام لیا ہے، باقی قصہ میاں محمد صاحب رحمۃ اللہ کی اپنی روح کا ہے۔ وادی توحید کا قصہ ہے، معرفت کا قصہ ہے، سلوک کا قصہ ہے اور نام سیف الملوک رکھا ہوا ہے۔ اب وارث شاہ رحمۃ اللہ کے قصہ ہیر رانجھا کو دیکھیں تو درد کی آشنائیاں ہو رہی ہیں، باطن کے راز معلوم ہو رہے ہیں۔ اور قصے کا کیا نام ہے؟ ہیر رانجھا۔ کہتے یہ ہیں کہ ہیر اب وارث شاہ رحمۃ اللہ کی ہو گئی ہے اور رانجھے کی نہیں ہے۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ بزرگوں نے اللہ کی محبت کی حفاظت دنیا کے اندر کیسے کی ہے۔ خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ نے کہا، کچ دے پینڈے ختم نہ ہوندے، تیرا لٹیا شہر بمبور نی سسی اے بے خبرے۔ سسی کون ہے؟ ہر انسان۔ انسان کو اس قصے میں بتایا جا رہا ہے کہ اے بے خبر انسان، تیری دنیا لٹی پڑی ہے اور تو بے خبر ہے، تو برباد ہو چکا ہے۔ جہاں تو بیٹھا ہے اس کے نیچے برف کی سل ہے جو پگھل جائے گی۔ تو صرف بیٹھا ہوا ہے اور حقیقت میں تو کہیں نہیں بیٹھ سکتا۔ جسے تو حفاظت سمجھ رہا ہے وہ تیری حفاظت نہیں ہے، تیری سیکیورٹی بڑی انسیکیور ہے۔ سسی بے خبر ہے کہ اس کا شہر بھنبور لٹ رہا ہے اور اسے پتہ ہی نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ یہ بڑی عجیب بات ہے اور سارے کا سارا باطن ہے۔ سسی کیا ہے، بھنبور کیا ہے، کیچ کیا ہے، کنل یار کیا ہے، یہ سب معرفت بیان ہو رہی ہے۔ خواجہ فرید رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اتھاں میں مٹھڑی نت جان بلب، او خوش وسطہ بچ ملک عرب، یعنی میں یہاں اپنے گھر میں جاں بلب ہوں اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کے ملک میں خوش ہیں۔ یہ ہے محبت قائم کرنے کا طریقہ۔ تو پنل یار کون ہے؟ خواجہ فرید رحمۃ اللہ سسی پنوں کی ایک اسی پرانی لوک کہانی میں اپنا درد بیان کر گئے۔ یہ کمال ہے ان بزرگوں کا، قصہ وہاں سے لے لیا اور درد اپنا دے دیا۔ ہیر رانجھا ایک واقعہ ہے اور عرفان کس کا ہے؟ وارث شاہ رحمۃ اللہ کا۔ سیف الملوک کا ایک واقعہ ہے اور عرفان کس کا ہے؟ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ کا۔ سسی پنو کس کا واقعہ ہے؟ سسی کا اپنا واقعہ ہے اور وہ بیچاری ریت میں مرتی رہی، لیکن بیان کر دیا خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ نے۔ سوہنی مہیوال کا گھڑا بھی تو بہت مشہور ہے۔ کچا گھڑا کیا کام کر رہا ہے؟ گھڑا کچا تھا مگر رنگ پکا دکھا دیا۔ تو کچے جو ہیں وہ تاریخ میں پکے مقامات حاصل کر گئے۔ یہ بات میں نے کی ہے اور اس بات کا مصنف میں ہوں۔ یہ بات یاد رکھنا، یہ بڑی بات ہے۔ اس کے اندر حقیقت کیا ہے؟ یہ جتنے بھی بزرگ ہیں یہ سب اللہ کی محبت کو قائم کرنے کی باتیں کر گئے ہیں۔ اگر آپ
آپ گجرات کے علاقے میں قوالی سنائیں تو لوگ یہاں بھی روتے ہیں، ادھر خواجہ فرید رحمت اللہ کے علاقے میں کوٹ مٹھن اور چاچڑا شریف جاؤ تو وہاں محبت کا اثر اتنا ہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنے لوگ آئے آپ کی اصلاح کے لیے، یہ سارے صاحبان محبت ہیں، سارے اہل دل ہیں، انہی کے ذریعے یہ کام ہو سکتا تھا۔ دل کی بات اتنی سی تھی۔ اب خودی خواں جب لہر میں گانا گاتا ہے تو اونٹ مست ہو جاتے ہیں۔ تحقیق کی گئی کہ اس آواز میں کیا ہے تو پتہ چلا کہ جس کے دل میں درد ہو اور وہ دل محبت والا ہو، اس کی آواز سے اونٹ اس حد تک مست ہو گیا کہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ خودی خواں کیا کرتا ہے، اونٹ تیز کیوں چلتے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ وہ گاتا ہے اور وہ درد والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے گلے میں کیا آواز ہے کہ اونٹ چل چل کر پسینہ ہو گئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بس کرو، یعنی کہ صاحب دل کا ایک بے دل پر اثر ہو گیا اور وہ بے دل اونٹ ہے، یعنی کہ صاحب دل کا ایک بے دل پر اثر ہو گیا اور وہ بے دل اونٹ ہے۔ پھر اللہ کا یہ ارشاد کہ تم کبھی دیکھو اونٹ کو کہ میں نے اسے کیسے تخلیق کیا تو تم حیران و پریشان ہو جاؤ گے۔ صحرا کے اندر پورے کا پورا ایک کارخانہ بنا رکھا ہے، کبھی اس کی تخلیق پر غور کرو کہ ہم نے اس کو کیسے بنایا ہے۔ اہل دل حضرات اللہ کی دی ہوئی محبت کو اللہ کی مخلوق کے لیے کنورٹ کرتے ہیں۔ اللہ نے جو محبت آپ کو دی ہے، اگر چڑیا کا بچہ مل جائے تو اس سے محبت کرو، کتے کا بچہ مل جائے تو اس سے محبت کرو، اور اگر انسان مل جائے تو اس سے محبت کرو۔ کائنات کے درخت پتے پتے سے محبت کرو۔ جب یہ پتہ چل جائے کہ یہ اللہ نے بنایا ہے تو اس سے محبت کرو۔ سور کا گوشت کھانا منع ہے، لیکن زخمی سور کی مرہم پٹی پر کوئی اختلاف نہیں، کسی درویش کو بھی اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جو محبت سے سرشار ہے وہ ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ کا روپ اور جلوہ دیکھے گا۔ اللہ نے اپنے راستے پر آپ کو بلانے کے لیے، آپ کی نگاہ کھولنے کے لیے، کشادہ کرنے کے لیے اپنی محبت عطا کی تاکہ آپ کی محبت واہ ہو جائے، اور اللہ کی محبت آپ کی آنکھ کھول دیتی ہے، اور جب آنکھ کھل گئی تو پھر ہر طرف جلوے ہی جلوے ہیں۔ اس کے سورج کا نکلنا اس کا جلوہ ہے، سورج کا ڈوبنا اس کا جلوہ ہے، بہار ہے، برسات ہے، پھول ہیں، کانٹے ہیں، شبنم ہیں، موتی ہیں، یہ سب الگ الگ جلوے ہیں۔ آپ کو محبت ہی اس کائنات سے وابستہ کرتی ہے اور محبت عطا کرنے والے کے ساتھ وابستہ کرتی ہے۔ جس شخص کو شعور کوئی نہیں وہ اللہ کو کیا سمجھے گا؟ اس کو اگر کہیں کہ اللہ ہوتا ہے تو وہ کہے گا کہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح جس آدمی کا دل نہ ہو اسے کیا پتہ کہ محبت کیا ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ پہلے محبت عطا فرماتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دل دیا، دل میں محبت عطا فرمائی تاکہ اپنے راستے پر بلائے۔ آپ اس راستے پر عقیدت سے چلو اور بندش سے نہ چلو۔ اللہ مہربان ہو جائے تو لطف کے ساتھ اپنے راستے کی اجازت عطا فرماتا ہے۔ اللہ اپنے راستے پر چلنے کی اجازت کے ساتھ محبت عطا فرمائے تو اس کو کہتے ہیں کہ محبت کی عطا۔ اصل میں یہ اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ اس راستے کی قافلہ سالار ذات ہر زمانے کے لیے، آنے والوں اور جانے والوں کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے، وہی ہے اس شاخسانہ کا قافلہ سالار، پہلے زمانوں کے ہوں یا بعد کے زمانوں کے۔ اس لیے محبت کی عطا کی حفاظت کا ایک ہی طریقہ ہے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا۔